السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ حضرت رابعہ کو رابعہ اس لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کے معنی ہوتے ہیں چوتھی عورت کے۔ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی اس رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اسی فکر میں سو گئے کہ اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا۔ رات کو حضور نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد خواب میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندے تم غمگین نہ ہو، یہ لڑکی جو تمہارے یہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو مجھ پر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتے ہو اور جمعے کی رات کو 400 بار، یہ جمعے کی رات جو گزر گئی تم درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو، یعنی کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد کو۔ اب یہ خواب کے بعد جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد بیدار ہوئے یعنی ان کی نیند کھلی تو روتے ہوئے وہ اٹھ گئے اور ارشاد کے مطابق ایک عرضی انہوں نے چٹھی پر لکھ لی۔ اس کے بعد امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیج دی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دے دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا، مگر یہ خلاف ادب ہے کہ اسے اندر بلاؤں، میں خود ہی اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کے ہاتھ چومنے لگا۔ بڑی تعظیم کے ساتھ انہیں مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو خدا را مجھی سے خدمت لیا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایسی برگزیدہ اور مقبول حق تھی کہ جن کی خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کے قدم سے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال بھی اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہیں، اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے سے بہت برکتیں نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں کا بھی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنا درود شریف پڑھا اور کتنی مرتبہ پڑھا۔ گویا ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئی اور سو گئی تو اتفاقاً اس رات آپ کے گھر کوئی چور گھس آیا اور آپ کے سامان کی گٹری باندھ کر اس نے اٹھا کر چاہا کہ چل دے، مگر جب اس نے گٹری اٹھائی تو اچانک وہ اللہ کے حکم سے اندھا ہو گیا اور راستہ نہ پایا۔ گھبرا کر اس نے گٹری کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گٹری رکھی تو پھر اکھیارا ہو گیا، یعنی اس کی آنکھ کی روشنی پھر سے واپس آ گئی اور اس نے پھر گٹری اٹھائی تو پھر سے وہ اندھا ہو گیا۔ غرض 2-3 بار ایسا ہی ہوا۔ اس نے تبھی اچانک غیب سے ہاتف سے ایک آواز سنی، اے نادان، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے۔ بے وقوف، رابعہ نے جب سے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر رکھا ہے اس وقت سے ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس کے پاس پھٹکے۔ پھر چور کی کیا اوقات، کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس پھٹکے؟ بس اے گر خرکٹ، نکل جا یہاں سے۔ اس چور نے جیسے یہ آواز سنی تو ہیبت کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ ناظرین محترم، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے حضرت رابعہ بصری کی شان کا۔ ناظرین محترم، بہت ہی عظمت والی خاتون، عظمت والی ولیہ تھی
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ خود حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک دن میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، لوگوں کو دین اسلام کا واعظ دے رہا تھا۔ وہاں پر مرد حضرات کے ساتھ ساتھ ایک پردے کا اہتمام کیا گیا اور پردے کے پیچھے کئی خاتون حضرات بھی میرا درس سن رہی تھی۔ اسی واعظ، اسی تقریر میں نے یہ بیان کیا کہ رب کریم کے دروازے پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر دستک دیتے رہا کرو۔ دستک دیتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن رب کریم کا وہ مقدس دروازہ کھل جائے گا۔ آگے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہ تقریر کر ہی رہا تھا کہ پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ خاتون بول پڑی۔ ادھر سے خاتون نے پوچھا، حضرت حسن بصری اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کہوں؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، پاک بی بی بالکل کرو، کیا پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ تو وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی، اے حسن بصری آپ کیا درس دے رہے ہو کہ اللہ کے دروازے پر دستک دو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں بی بی میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ تو وہ خاتون پردے کے پیچھے سے کہنے لگی، اے حسن بصری آپ کی بات سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے خاتون آپ کو تعجب کیوں ہوا؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا وہ معرفت کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں پر اور کوئی خاتون نہ تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی، اے حسن بصری آپ ذرا مجھے پہلے یہ بتائیے کہ رب کریم کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ کھلوایا تو اس دروازے کو جاتا ہے جو پہلے سے بند ہو گیا ہو، اور جو کھلا ہوا ہے، جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اس دروازے کو کون بھلا کھلوا سکتا ہے یا بند کروا سکتا ہے؟ رب کا دروازہ کیا کبھی بند بھی ہوا ہے جو اسے کھلوایا جائے؟ ناظرین محترم، جب لوگوں نے تفتیش کی تو یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ سبحان اللہ! حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنی برگزیدہ اور پاکیزہ خاتون تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رات عبادت کیا کرتی تھی۔ ساری رات آپ رحمت اللہ علیہ رب کا نام لیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ورد کیا کرتی تھی۔ کسی نے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے رابعہ اماں آپ کس مقام پر پہنچ گئی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس مقام پر پہنچ گئی ہوں کہ قبولیت میرے دعا کے بالکل قریب آ گئی ہے۔ سبحان اللہ! میں دعا بھی پوری نہیں مانگتی اور خدا کی رحمتیں پہلے سے برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئی اور حج کر کے جب واپس آ گئی تو جس دن آپ واپس پہنچی بصرہ میں حج کر کے تو آپ کا جو اونٹ تھا وہ فوت ہو گیا۔ ناظرین محترم، کچھ لوگوں کو جانوروں سے بڑی دل لگی ہوتی ہے، بڑا انس ہوتا ہے، یعنی لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ نے اونٹ پال رکھا تھا، بڑی محبت تھی انہیں اپنے اونٹ سے، بڑا اسے لگاؤ رکھتی تھی، انس تھا اس سے۔ جس دن آپ حضرت رابعہ بصری حج کر کے واپس آئیں اسی دن آپ کا اونٹ فوت ہو گیا۔ کسی نے اگر آپ کو بتایا کہ آپ کا اونٹ فوت ہو گیا ہے تو آپ گھوڑے پر سواری کر کے جیسے ہی اپنے گھر واپس آئیں، اگر پوچھنے لگے کہ کیا میرا اونٹ آج ہی فوت ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں جی آج ہی فوت ہوا ہے، تو اونٹ کے سرانے کھڑے ہو کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دعا مانگنے لگی۔ دعا میں وہ کہنے لگی، اے میرے پروردگار، اے مولا، جب میں حج کرنے گئی تھی تو اپنا مال، اپنا اسباب تیرے حوالے کر کے گئی تھی، جب میں سب کچھ تیرے سپرد کر کے گئی تھی، اور مولا جو تیرے سپرد کچھ کر دے تو اس پر رحمت برسا دیتا ہے، تو فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ابھی آپ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دعا مانگی رہی تھی، ابھی آپ دعا مانگ کر ہٹی بھی نہیں تھی، ایک آدمی چلایا، کہنے لگا، اماں جی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کا اونٹ مرا تھوڑی نہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اللہ اکبر! وہ تو پیر ہلا رہا ہے اماں جی۔ ایسے ہی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، وہ تو سویا ہوا ہوگا یا بے ہوش ہو گیا ہوگا، آپ کا اونٹ تو زندہ ہے حضرت رابعہ۔ جناب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے جیسے یہ سنا، شکرانے کے سجدے میں آپ رحمت اللہ علیہ گر گئیں۔ جیسے ہی لوگوں نے پوچھا آپ سجدے میں کیوں گر گئی تو وہ کہنے لگی، اونٹ زندہ تھا یا مردہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میرا رب بالکل سچا ہے، میرا رب فضل و کرم کرنے والا ہے، وہ مردوں میں بھی جان پھونک دیتا ہے، میرا اللہ بڑا غفار ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا ہی رحمت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ! اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ واقعی آپ کا اونٹ تو چل پھر رہا تھا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی،
اور یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس برگزیدہ بندی کی جسے آج بھی دنیا حضرت رابعہ بصری اور آدھی کلندر کے نام سے جانتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو ایک ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔